عزت چاہتے ہو تو قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ. ذلت تو تم دیکھ ہی رہے ہو. یہ 23 کروڑ کی آبادی والا ملک ہم نے بار کیا دیکھنا ہے؟ یہ دیوالیہ پن ہونے کا شکار ہے، اور ہم خود ایک دوسرے کے دستوں گریباں ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھا رہے ہیں، پگڑیاں چھال رہے ہیں. ہمیں آپس کے اندر لڑا دیا گیا. اور پھر پوری دنیا کے اوپر دیکھو جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہاں کیا تباہی مچی ہوئی تھی. شام میں، برما میں، فلسطین میں، یمن میں، عراق میں، ہر طرف مسلمانوں کے لاشیں بکھرے ہوئے. اتنا سستا خون مسلمان کا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا جتنا آج مسلمان کا خون سستا ہے. ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود بے بس ہیں. ایسا جکڑ دیا گیا ہے کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اگر عزت چاہتے ہو تو قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ. میرے نبی اس قرآن سے انقلاب لے کر آئے تھے. یہ ہمیں غلط فہمی ہو گئی. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جائے گا تو انقلاب آئے گا، وہ آئے گا تو انقلاب آئے گا، یہ آئے گا تو پھر تبدیلی آئے گی، وہ جائے گا تو تبدیلی آئے گی. کبھی ہم نے شین کے نعرے مارے، کبھی ہم نے بے کے مارے، کبھی ہم نے تے کے نعرے مارے، لیکن ہم بھول گئے کہ میرے حضور قرآن سے انقلاب لے کر آئے تھے. اور دنیا پہ انقلاب جب بھی آئے گا قرآن کے ساتھ آئے گا. اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا کہ سوتے ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. حضور قرآن کے ساتھ انقلاب لے کر آئے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ گزرتے ہیں ارض تہامہ سے، پھوٹ پھوٹ کے روتے. کس نے پوچھا عمر کیا بات ہے؟ آدھی دنیا کی بادشاہی یہاں رو رہے ہو؟ کہا مجھے کوئی بچپن کی کہانی یاد آ گئی. یہی وہ جگہ تھی جب میرے باپ خطاب نے مجھے کہا کہ 5 اونٹ لین میں کھڑے کرو، لیکن میں ایک کو سیدھا کرتا، دوسرا ٹیڑھا ہو جاتا، دوسرا سیدھا کرتا، تیسرا ٹیڑھا ہو جاتا. تو میرے باپ خطاب نے مجھے بڑا مارا کہ ایک عرب کے بیٹے ہو کے 5 اونٹ لین میں کھڑے نہیں کر سکتے. ایک تو وہ زمانہ تھا کہ عمر 5 اونٹ بھی لین میں کھڑے نہیں کر سکتا تھا، لیکن آج شرق سے لے کے غرب تک 25 لاکھ مربع میل کی حکمرانی ہے. سارے انسان ایک لین میں کھڑے ہیں. یہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ قرآن اور صحابہ قرآن کا اعجاز تھا. خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟